بہت شکریہ جی. میں پہلی تو بہت معذرت، میں بہت ہی لیٹ ہو گیا. آج شہید بھٹو کے حوالے سے کل ریفرنس ان کا اس پہ جو جج آئی رائے سپریم کورٹ کی، اس حوالے سے آج ان کی جائے شہادت پہ ایک تقریب تھی. میں نے وہاں تو راستے میں ٹریفک میں ایسا الجھا کے لیٹ ہو گیا. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. اور میں محروم رہا اپنے انتہائی ایبل ساتھیوں کی گفتگو سننے سے، تاکہ میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکتا. میں نعرے مارنے والا بندہ ہوں سیاسی. یہ انالیسس کرنا یا انالسٹ بننا یہ میرے پاس کا روگ نہیں ہے. یہ تو ایجوکیشن کا کام ہے جو پڑھایا جا سکتا ہے اور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. یقیناً اس وقت ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے جس کی طرف یہاں نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ ڈیجیٹل میڈیا آسان ذریعہ بن گیا ہے. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. صرف اس ٹول نے آ کے اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کر دیا، اس کو اور زیادہ لیتھل بنا دیا ہے. ورنہ جعلی خبریں دینا، پراپیگنڈا کرنا، دنیا میں پراپیگنڈا ایک بہت بڑا ٹول تھا. مسئلہ یہ تھا کہ پراپیگنڈا اور جرنلزم دو الگ الگ چیزیں تھیں. پراپیگنڈا میں آپ اپنا نقطہ نظر دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں، آپ دوسروں کو قائل. میری رائے ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا آپ اس فیلڈ کے استاد ہیں، لیکن پراپیگنڈا میں بنیادی طور پہ آپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ حقائق بیان کر رہے ہیں. آپ لوگوں پہ رائے نہیں چھوڑتے، آپ اپنی رائے پہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے ایسے ٹولز، ایسی چیزیں، ایسا آرگومنٹ، ایسا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. اور خبر کی دنیا میں آپ اپنی خبر، اپنی انفارمیشن لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں اپنا اوپینین دیے بغیر، اور پھر اگلے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا ججمنٹ کرتا ہے. جب آپ خود ججمنٹ دیتے ہیں تو پھر یہاں سے ایک اور سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ انالیسس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں میرا خیال ہے کہ آج کل ہمارا مسئلہ یہی ہے. ایک تو سنسنی خیزی ہمارے پورے سماج کا ایک حصہ ہے، اور میڈیا اب کوئی خالی آپ خبر دینے والے لوگ نہیں ہیں. یقیناً آپ بڑے اچھے ایتھکس کے مالک ہیں، آپ میں بڑے بڑے کمال لوگ ہیں، لیکن اب یہ انڈسٹری ہے. انڈسٹری کی اپنی ضرورتیں ہیں، چینل ہیں، اخبار ہیں، باقی میڈیمز ہیں. اس نے چلنا ہے تو اس کو اپنا ویورشپ چاہیے. اگر کسی ویلاگر کو چاہیے، کسی چینل کو چاہیے، کسی باقی چیز کو، یا کسی فیس بک والے کو، کسی یوٹیوب کے چینل والے کو، جو بھی میڈیم استعمال ہوتا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں، تو اس کو اپنے ویورشپ کے لیے بندوں کی ویورشپ چاہیے. اور اس کے لیے آپ اس وقت یہ کم دیکھا جا رہا ہے کہ حقائق کیا ہیں یا میری ذمہ داری کیا ہے. اب جتنی زیادہ سنسنی خیزی سے خبر دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سارا کچھ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، فیک نیوز نہیں بھی ہوتی بعض اوقات، لیکن اس کو پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا اوپینین اگر اس پہ بنانا بھی چاہیں تو الٹیمیٹلی وہ اوپینین ایک مسالے دار سا اوپینین بنے تو کام چلتا ہے. مجھے معاف کیجیے گا، یہ سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے اینکرز ہیں، پھر لڑ پڑتے ہیں، یہ ناراض ہو جائیں تو ہم سے ڈرتے ہیں ان سے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے چینلز پہ بیٹھے کوئی بہت اچھا سوشل ایشو لے کے آ جائیں تو اس کی ویورشپ نہیں ہوتی، اس کے ریٹنگ نہیں بنتی، اور آپ کے مالکان بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا جی، ایک نہیں دو نہیں 3 دن چلیں گے اور الٹیمیٹلی آپ کی ریٹنگ خراب ہوگی، آپ کے چینل کی ریٹنگ خراب ہوگی. آپ فورس ہو جائیں گے کہ نہیں، آپ کو کچھ مسالہ تو لگانا پڑے گا. آپ بہت ساری حقیقتیں بیان کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تلخی آپ کو بڑھوانی پڑے گی. اور یہ بھی ہمارے ملک میں اب ہم اس حالت میں آ گئے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سماج سے ہٹ کے کوئی آپ ایک سماجی سیکٹر کو آپ ٹھیک کر لیں. میڈیا سماج کا ایک حصہ ہے. اگر سماج کے باقی سارے سیکٹر ٹھیک نہ ہوں اور اکیلے میڈیا کو ہم کہیں کہ یہی لیڈر بن کے سارا سماج ٹھیک کرے گا، تو یہ نہیں ہوگا. ہاں، آپ ایک بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اوپینین میکرز ہیں. میری آپ سے بھی بڑی ذمہ داری ہے، میں سیاسی کارکن ہوں، مجھے بھی آگے بڑھنا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خبر دینا آپ کا کام ہے، ضرور دیجیے. اس وقت سماج کے اندر ویسے مورل ویلیوز کیا ہو گئی ہیں، سیاست کے اندر کیا ہو گیا ہے. جو بندہ جتنا لاؤڈلی چیخ کے بات کر لیتا ہے، بدتمیزی سے بول لیتا ہے، اس کو زیادہ ریٹ کیا جاتا ہے، اسی کی خبریں زیادہ چلتی ہیں. اور اگر وہ چلتا ہے آ کے کوئی پریس، انہوں نے کہہ دیا اور یہ ہمارا نام ہو گیا، یہ ٹرینڈ پکڑ گیا، یہ وائرل ہو گیا، اور یہ گھر گھر میں ہر جگہ بیٹھ کے یہ گفتگو شروع ہو گئی. حالانکہ یہ انتہائی برا لفظ ہے اور اس کو برے معنوں میں ہی بولا جاتا ہے. جب معاشرے کا یہ لیول ہو جاتا ہے، اس میں فیک نیوز یا اچھی نیوز یہ اپنی جگہ کھو بیٹھتی ہے.
خواتین و حضرات، ایک بیمار معاشرے کے اندر اچھی خبر دینا، سچ بولنا، اچھے نوکری کرنا، ٹھیک بزنس کرنا، سچائی کے ساتھ زندہ رہنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ آنیسٹلی جینا کبھی بھی تاریخ میں آسان نہیں رہا، لیکن کسی معاشرے کی بیماری کا ایک لیول یہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ جب آپ سچ بولتے ہیں، سچ لکھتے ہیں، سچا سیاست کرتے ہیں، سچا کاروبار کرتے ہیں، سچی نوکری کرتے ہیں، تو آپ اپنی سچائی کی قیمت پے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا یا آپ کو اس کی اپریسیشن نہیں ملتی، آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ آج ہم وہاں کھڑے ہیں۔ آج سیاست کو دیکھیں گے تو وہاں بھی بے شمار بیماریاں کھڑی ہیں جو ہماری سیاست کا حصہ نہیں تھی یا آئیڈیلی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ حکومت کو دیکھیں گے اس میں بھی ہیں، عدلیہ کو دیکھیں گے اس میں بھی ہیں، دیکھیں گے فوج میں بھی کسی سیگمنٹ میں، کیونکہ سوسائٹی کے آرگنز ہیں، آپ کے ہاں بھی بہت ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو جدید ٹول آیا ہے یہ ہم سے بہت تیز ہے۔ دنیا کے ان معاشروں میں جنہوں نے یہ ایجاد کیے ہیں ٹول، انہوں نے اس کی کچھ ایتھکس بھی ایجاد کر لی ہے۔ ہمیں تو ابھی تک ٹیلی فون جو ہے اس کا پراپر استعمال نہیں آیا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہم اس کے استعمال سے اپنے بڑا اچھی چیز ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فون دے کے بٹھا دیتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ بڑا برا کام ہے، نہ کیا کیجیے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اب یہ میڈیا ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جنہوں نے بنایا ہے ان کے ہاں بھی غلط استعمال ہوا، لیکن اس سماج کے اندر ویسے ہی سنسنی خیزی کو ادروائز کنڈیم کیا جاتا ہے۔ جھوٹی خبر کو تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد تجزیہ کر کے اگر وہ عادت ہو جائے تو اس خبر کو کنڈیم کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی کے ساتھ بیٹھ کے سنسنی خیزی کے ساتھ پروگرام کرتا ہے تو وہ کئی سال چلا سکتا ہے۔ اور بہت کمال کے بولنے والے، بہت کمال کے صحافی اپنے پروگراموں میں اگر سچ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار پروگرام میٹھا جا نہیں ہے، ٹھنڈا جا پروگرام ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی ایک تو یہ معاشرتی بیماری ہے اوورال، اور دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹولز کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ابھی تک ایسوسیٹ نہیں کر پا رہے۔ ہم بہت ساری آزادیاں بھی، بہت ساری انوینشنز ہیں نا، جن معاشروں نے یہ چیزیں انوینٹ کی ہیں وہاں نیڈ بیسڈ ہیں، یہ ان کی ضرورتیں پیدا ہوئیں اور اس ضرورت کے تحت انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، لہٰذا ان کی سوسائٹل لیول پہ اس کی ٹریننگ بھی ہو گئی، یا جلد اس کی خرابیوں کا انہوں نے باعث بھی ڈھونڈ لیا، اس کو روک بھی لیا یا اس کو کنٹرول کر لیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیڈ بیسڈ نہیں تھی، یہ کسی اور نے ایجاد کیا، اس کی ضرورتیں تھیں۔ اسی کو اگر ریپلیکیٹ کریں گے تو یہ ڈیموکریسی پہ بھی آتا ہے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ بھی آتا ہے، ہمارے لاز پہ بھی آتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ، میں آخر پہ اتنی گزارش کر لوں، آپ کا بہت سارا وقت پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ کسی معاشرے میں ہم ڈیموکریسی کے سارے بڑے چیمپئن ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہمارا فیلڈ ہے، ڈیموکریسی ہمارا اپنا ہوم گراؤنڈ پھل نہیں ہے، یہ درخت ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ کسی اور نے ایجاد کیا تھا اور ان کے سوشل ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے اندر بھی بہت سارے ریفارمز ہوئے تھے، لیکن پہلے سوسائٹی ریفارم ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ڈیمانڈ پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی گورننس کے ماڈل بدلے تھے، اور وہ سوسائٹی ڈیموکریٹائز ہوتی گئی، یہ ڈیموکریٹ انسٹیٹیوشن بنتے گئے، اس کو ریفارم کرتے گئے۔ آج ہمارے سامنے وہ ماڈلز ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سماج کی حیت بدلے بغیر، ہم آج بھی برادریوں میں، قبیلوں میں، زرعی معاشرے کے، ہم آج بھی اسی معاشرے کے رویوں کے ساتھ، انہی آئیڈینٹیز کے ساتھ ہم پیور ڈیموکریسی کو اپنے ہاں انفورس کر لیں۔ وہ معاشرہ جو آج بھی نہ اپنے دین کی بات مانتا ہے، نہ دنیا کے اصول کی بات مانتا ہے، وہ پیور ڈیموکریسی کی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ بھی صورتحال ہے ان چیزوں کا بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کا امتحان بڑا ہے کیونکہ فیلڈ آپ کا ہے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا میں اب جو نئی اختراعات اب نہیں رہی دنیا میں، ہمارے لیے نئی ہے، جو اے آئی ہے۔ اب اے آئی نے آ کے جو تباہیاں پھیرنی ہیں، یہ شروع کر دی ہیں، اس کے لیے نہ ہم کل تیار تھے نہ آج ہیں۔ ہم ابھی ڈیجیٹل میڈیا کی فیک نیوز کو رو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جہاں دنیا سوچ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں وہ سوچ رہے ہیں اس کی برائیوں سے کیسے بچنا ہے، اس کی خرابیوں سے کیسے بچنا ہے، اور ہمارے ہاں اس بات کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہوگا جب ہر بندے کے ہاتھ میں اگلے 2-4 سال کے اندر یہ جو اے آئی کا استعمال ہے، یہ اس کے ٹولز ہیں، وہ اتنی آسانی سے پہنچ جائیں گے تو ہم جھوٹی خبر کو روتے رہیں گے۔ وہ تو قمر زمان کو کھڑا ہوا دکھا دیں گے باتیں کرتا ہوا، طلعت حسین کو گالیاں دیتا ہوا، اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا غلط آدمی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں گا میں نہیں ہوں، وہ میں ہی ہوں گا، میری شکل ہوگی، میری زبان ہوگی، میرے الفاظ ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور اسی طرح اور اللہ حاضر القیاس اور بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے سماجوں میں، ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ طلعت حسین کو میں نے گالی دے دی یا
سولنگی صاحب کو تو شاید وہ تو چل جائے، میرا جو فیک گالی دے دی وہ تو شاید پاپولر ہو جائے، لیکن اگر میرا ہی کسی نے بنا کے وہ ہولوگرام اور کسی مذہب کے خلاف، کسی مذہبی طبقے کے خلاف باتیں کرا دی تو میرا تو قتل لازم ہو جائے گا، مجھ پہ تو فتوے لگ جائیں گے۔ تو کیا کیا ہاربل قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، ہم یہ ابھی ہم صرف اس جھوٹی خبر کو رو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے ریاست کے جو ٹولز ہیں اس کا مس یوز بھی ہمیں روکنا ہے یقیناً، لیکن اس ٹول کے صحیح استعمال کے لیے دنیا نے کیا کیا ہے اس کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ اور صحیح معنوں میں ہم تبھی اس طرف جا سکتے ہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یورپ میں ایسا ہو رہا ہے، تو یورپ میں اوور آل جھوٹ بولنا کوئی اچھا نہیں گنا جاتا، ہمارے ہاں کوئی معیوب نہیں گنا جاتا، وہاں کوئی اچھا نہیں گنا جاتا۔ سو ایک معاشرتی حیت بھی تبدیل ہونی ہے جو گریجولی ہوگی، ان دونوں کو میچ کیجیے گا۔ اپنی سوسائٹی کو کبھی بھی ان کے معیارات کے نہیں، ہاں وہ آئیڈیلزم ضرور رکھیے سامنے، لیکن ان معیارات پہ رکھ کے مت دیکھیے گا۔ جن جگہوں پہ جس حالات میں ہم زندہ ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے جو چیلنجز ہیں، ان کے چیلنجز اور ہیں، ہمارے اور ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہ پاسبل ہے۔ یقیناً قانون استعمال ہوگا۔ جن معاشروں میں ریزسٹنس ہوتی ہے، جو نئی کسی سوچ کو، کسی نئی فکر کو، کسی نئی ایجاد کو، یہ آج نہیں ہے، یہ جہان میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ ڈیموکریٹک ٹالرنس جن معاشروں میں آئی ہے، جہاں پیور ڈیموکریسی ہے، وہاں نئے خیالات، نئے اختراعات، نئی چیزوں کو فوری اڈاپٹ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے چیزیں، کیونکہ ریشنلی اب چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جو معاشرے بودھ کا، پرانے معاشروں کے یا پرانی سوچوں کے حامل ہوتے ہیں، جمود کا شکار ہوتے ہیں، وہ فرقوں، مذہب یا پرانے جو ٹیبوز ہیں ان کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، ان آئیڈینٹی کے ساتھ، وہ نئی سوچوں کو روکتے ہیں۔ یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، اس حد تک ریزسٹ کرتے ہیں کہ نئی سوچ والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، نئی چیزیں ایجاد کرنے والے کو مارنے، اس کو زندہ رہنے کے حق نہیں دیے جاتے۔ سو آج بھی ہمارے ہاں وہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ریاست کے طاقتور ہیں، وہ سیاستدان ہو سکتے ہیں، وہ ادارے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ادارے ہو سکتے ہیں، میڈیا ہاؤسز ہو سکتے ہیں، آپ بھی بڑے طاقتور، آپ کے ہاں بھی بڑے بڑے خراب لوگ ہیں، یہ کسی بندے کی چاہیں اس کی پگڑی اچھال کے 1 منٹ میں اس کو فارغ کر دیں، آپ بڑا طاقتور ٹول ہیں۔ لیکن دوسری طرف ریاست کے ادارے ہیں، جس کے پاس گورنمنٹ ہوگی، ہتھیار ہوگا، وہ بھی آپ کو خراب کرے گا، وہ میرے بھی زبان بندی کرے گا۔ تو یہ مس یوز آف اتھارٹی، یہ مس یوز آف پاور ہے، یہ تو ہمارا اوور آل ایک نام ہے، لیکن اس میں ہم مزے زیادہ لیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ دوستوں سے پوچھتا ہوں، کئی دفعہ آپ کو آ کے بتاتا ہے یار فلاں کی یہ خبر آئی ہے، میں نے کہا یہ سچی ہے؟ نہیں سچی تو نہیں ہے، تو اس کے مزے کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کہہ بھی رہے ہو جھوٹی خبر ہے، مان بھی رہے ہو، لیکن ساتھ سنا بھی رہے ہو، تو سنسنی خیز ہم پھیلا رہے ہیں۔ سو ہم سب اس کو ضرور دیکھیں، اور اس کو جب تک 2 لیولز پہ، ایک ہے اسٹیٹ ریگولیٹ کرے، اس کا بھی کام ہے، اور اگر اسٹیٹ اس کو ریگولیٹ نہیں کرتی، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اس کو کس حد تک انٹروین کرنا چاہیے، کتنے ہمارے آزادانہ جو رائے دہی ہے یا جو میری اپنا رائے دینے کا حق ہے، اس کو کتنی آزادی ملنی چاہیے اور کتنی اس پہ کو قدغنیں لگنی چاہیے، یہ تو حالات کے مطابق اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو اسٹیٹ لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ اس کو روکنا ہوگا، یا اس کو روکنا نہیں ہوگا بلکہ اس کو ریگولیٹ کرنا ہوگا تاکہ یہ اس کا مس یوز نہ ہو۔ اور دوسرا، اس کو سوسائٹل لیول پہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو بھی، اس کے اندر بھی یہ فکری، یہ علمی، یہ جو ایک ریفارمز کی جہتیں، تحریکیں ہیں، اگر یہ شروع نہیں ہوتی تو خالی سیاسی تحریکیں معاشروں کو ریفارم نہیں کیا کرتی۔ ہمارے ہاں تو مذہبی تحریکوں کا بھی عالم یہی ہے، فکری تحریکوں کا بھی عالم یہی ہے۔ تو یہ اگر ہم سماجی لیول پہ بھی اس کو کوشش کریں، آپ کے لیول پہ کوشش کریں، آپ کا کام ذرا زیادہ بڑا ہے، آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیں گے، آپ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کی بھی اسپیس کم ہو جائے گی۔ میں بطور سیاستدان کرنا چاہوں گا، میری اسپیس آپ کم کر دیں گے، میری اسپیس سماج کم کر دے گا۔ ہم سب کو اس کے لیے کوئی میکنزم ڈھونڈنا بہرحال ہوگا، اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے، ورنہ ہم حقائق سے دور ہوتے گئے تو جو حقائق سے دور ہو کے ہمارے جیسے ہوتے ہیں وہ تاریکیوں میں گم ہوتے ہیں، ان کو پھر رستے بھول جاتے ہیں۔ شکریہ۔